جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں۔ اللہ پاک اپنے بندے کے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا وہ ٹرین ہے جس کے ہر مسافر کی آخری منزل موت ہے۔ محبت روح کا گلاب ہے، اگر یہ مرجھا جائے تو زندگی میں کشش نہیں رہتی۔ جانتے ہو محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو دل سے چاہنا، اسے ہار جانا اور پھر خاموش رہنا۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ ضمیر کی موت ایسی موت ہے جس کا اعلان انسان خود اپنے کردار کے سپیکر میں کرتا ہے۔ کون کہتا ہے محبت برباد کرتی ہے؟ کوئی کرنے والا ہو تو دنیا یاد کرتی ہے۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کو اس کا چاہنے والا بنا دیتا ہے۔ دھوکہ دینے کا 1000 طریقہ ہے، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا ناپسندیدہ مرد منہ کالا کر کے چھوڑ جانے والے محبوب سے لاکھ درجے بہتر ہوتا ہے۔ اور بے شک خدا کا فرمان ہے کہ میں تمہیں ہر اس چیز سے محروم کر دوں گا جس کی تم قدر نہیں کرو گے۔ پہلے لوگ شادیاں نہیں خوشیاں کرتے تھے، اب لوگ شادیاں نہیں ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو ضرور آسان بنا دیتے ہیں۔ عورت جب بغاوت پہ اتر آئے تو اس سے بہتر بغاوت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لفظ محبت عزت مانگتا ہے، پہلے عزت کیجئے، محبت خود بخود ہو جائے گی۔ بعض اوقات محبتیں ہمارا دامن بھرنے کے بجائے ہمیں خالی کر جاتی ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ حیا اور وفا اگر کسی عورت میں ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی دوسری عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے ہیں، بلکہ ان لوگوں پر توجہ دیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کہہ سکتی۔ عورت وہ نہیں جو 1000 مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کرے۔ جو فیصلے قرآن پاک کو پڑھ کر ہونے چاہیے وہ فیصلے ہم لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا پیار کریں گے جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کے فائدے رک جاتے ہیں وہاں ان کی وفاداری ختم ہو جاتی ہے۔ عورتیں ان مردوں کو زیادہ دیر تک یاد رکھتی ہیں جو ان کو اگنور کرتی ہیں، بنسبت ان کے جو ان کو زیادہ توجہ دے۔ جب مرد کی عورت میں دلچسپی کم ہونے لگے اور وہ عورت کو وقت نہ دے تو عورت کو چاہیے کہ 2 کام کرے۔ مرد کو کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دے اور خود پر کام کرنا شروع کر دے۔ بانو قصیہ کہتی تھی غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم۔ بانو قصیہ کہتی تھی محبت کا اظہار تب ہی کرو جب نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ اور اس سے اگر تعلیم چھین لی جائے تو جہالت نسلوں تک سفر کرتی ہے، اور علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں تک سفر کرتی ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہو سکتے۔ طریقہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، بس لاڈلوں کو زندگی کا تھپڑ ذرا زور سے لگتا ہے۔ اعتبار کرنا بری بات نہیں، مگر مرد کے روپ میں درندوں پر اعتبار کرنا بہت بری بات ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے جینا ضروری ہوتا ہے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتی ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ ایک مرد کی محبت تب تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک وہ دوسری عورت کے احترام میں اپنی نظروں کو نہ نیچا کرے۔ 3 طرح کی عورتوں سے کبھی بحث مت کرے، ایک وہ جو کم عمر ہو، ایک وہ جو ہم عمر ہو، اور ایک وہ جو بڑی عمر کی ہو۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں بلکہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ عورت مرد کے لیے نشہ بن جاتی ہے جس عورت کے پاس 2 چیزیں ہوں، خوبصورت چہرہ اور نرم دل۔